अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। सरमाए तातीलात गुजारने सदर जमहूरिया की हैदराबाद आमद, रिवायती अंदाज में पुरतबाक इस्तकबाल। तेलंगाना में वक्फ अराजी रिकॉर्ड्स ज्यादातर मुतनाज़ा, वक्फ बोर्ड के पास तफसीलात मौजूद नहीं। संक्रांति के बाद तेलंगाना सदर कांग्रेस को तब्दील करने का इम्कान, राहुल गांधी के सख्त मौक़िफ़ से सीनियर कायदीन परेशान। वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज की मुहिम पर मिला जुला रद्द अमल, 31 दिसंबर तक नामों के इंदराज की ऑनलाइन सहूलत। और बैन रियासती आदि सारिक मसरूखा माल के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार, 23 चोरी की वारदातों में मुलव्विस, CCS और आदि बाटला पुलिस की कार्रवाई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सरमाए तातीलात गुजारने के लिए हैदराबाद पहुंच गए। हकीमपेट एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। गवर्नर SL नरसिम्हन, वजीर आला के चंद्रशेखर राव, काबीनी वज़रा मेयर B राम मोहन के अलावा दीगर आला ओहदेदारों ने उनका खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद हकीमपेट एयरपोर्ट से सीधे बुलाराम राष्ट्रपति निलायम के लिए रवाना हो गए। इतवार की शाम को गवर्नर की तरफ से दिए गए इशाइया में सदर जमहूरिया ने शिरकत की। वो 27 तारीख तक राष्ट्रपति निलायम में क़याम करेंगे। इसके बाद वो आंध्र प्रदेश के लिए रवाना होंगे। तेलंगाना रियासत में पहले मरहले के अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी सर्वे का अमल मुकम्मल होने के लिए अभी 6 दिन बाकी हैं। अब तक सिर्फ 85% अराजी रिकॉर्ड्स ही दुरुस्त किए गए। महकमे रेवेन्यू के मुताबिक जुमला 10,873 रेवेन्यू देहातों के मिन जुमला 10,662 देहातों में रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी का काम मुकम्मल हो चुका है। करीब 1,69,00,000 सर्वे नंबर के मिन जुमला 1,68,00,000 सर्वे नंबर के रिकॉर्ड्स की जांच मुकम्मल हो चुकी है, जिनमें 1,22,00,000 रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करार दिया गया। ज़राए के मुताबिक रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी के दौरान मुतनाज़ा रिकॉर्ड्स वक्फ अराजियात के हैं। जिन रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी का काम अभी बाकी है, इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड के पास कोई तफसीलात मौजूद नहीं। जिम्मेदारों का कहना है कि 31 दिसंबर तक मौकूफ़ा अराजियात की तफसीलात सामने आएंगी, जिसके बाद ही पता चलेगा कि मुतनाज़ा मौकूफ़ा अराजियात के रिकॉर्ड्स कितने हैं। इस सिलसिले में जब नायब वज़ीर आला से पूछा गया तो इन्होंने कहा कि म्यूटेशन के लिए 3 माह का वक्त होता है। अराजियात की तफसीलात हासिल होने के बाद मुतनाज़ा अराजियात के मामले में ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। महकमे रेवेन्यू के मुताबिक 30 अजला में 85%, 9 अजला में 90% और सबसे कम खम्मम में 49% रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी की गई है, जबकि जगतियाल और रंगारेड्डी में 99% काम मुकम्मल हुआ है। तेलंगाना के हर जिले में 10 महिला शक्ति केंद्र कायम किए जाएंगे। इन मराकज़ के जरिए देही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जा सकेगा। महकमे बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल के सीनियर ओहदेदारों के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत से ख्वाहिश की है कि रियासत के 31 अजला में 310 ऐसे मराकज़ कायम किए जाएँ। 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में ये मराकज़ कायम किए जाएंगे, जिनमें तेलंगाना के अजला निज़ामाबाद, करीमनगर, महबूबनगर, खम्मम और वरंगल भी शामिल हैं। महकमे बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल की डायरेक्टर V बोई ने कहा है कि इस स्कीम का कौमी सतह पर बेहतर रद्द अमल मिला है, जिनके ज़रिए ख़वातीन के मसाइल के हल में बड़ी हद तक मदद मिली है। इब्तिदा में हैदराबाद नलगोंडा में यह प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। आइंदा मालियाती साल से इसे दीगर अजला में तौसी दी जाएगी।
कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर की हैसियत से राहुल गांधी के जायजा लेने के बाद पार्टी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों के इम्कानात पैदा हो गए हैं। संक्रांति के बाद मुल्क की 14 रियासतों के पीसीसी सुदूर को तब्दील करने की तैयारियां की जा रही हैं। राहुल गांधी ने सदर बनते ही ये वाज़ेह कर दिया है कि पार्टी में जो काम करेगा उसी को मुकाम मिलेगा। तेलंगाना कांग्रेस की हालत ऊपर चूना और अंदर मिट्टी जैसी है। यहाँ के कायदीन ने सिर्फ इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक खुद को महदूद कर लिया। राहुल गांधी के तेलंगाना के दौरों के बावजूद भी पार्टी में किसी किस्म की कोई सरगर्मियां दिखाई नहीं दे रही, जबकि कई प्रोग्रामों का ऐलान भी किया गया। पार्टी में रेवंत रेड्डी की शमूलियत के बाद पार्टी में नई जान पैदा होने के दावे किए गए थे, वो भी खोखले नजर आने लगे, क्योंकि रेवंत रेड्डी पार्टी से ज्यादा अपनी सियासी बका पर तवज्जो दे रहे हैं। संक्रांति के बाद तेलंगाना के सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की तब्दीली यकीनी दिखाई दे रही है और पीसीसी आमिला कमेटी के अरकान की तादाद को भी कम किया जा सकता है। पता चला है कि 2019 में राहुल गांधी ने गुजरात और पंजाब के फॉर्मूले पर अमल करने का फैसला लिया है। इंतखाबात में टिकट के लिए 55 साल हद उम्र मुकर्रर की गई है। इसके अलावा पार्टी में नौजवानों को ज्यादा तरजीह देने का भी फैसला लिया गया है। संक्रांति के बाद तेलंगाना कांग्रेस की तस्वीर बदलने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। इसका फैसला संक्रांति के बाद ही किया जा सकता है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना आवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। इन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ईसा मसीह ने जिस तरह इंसानियत और मोहब्बत का जो पैगाम दिया है, इस पर अमल करें। इन्होंने कहा कि इस त्यौहार को अवाम मिलजुल कर मनाएं। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में वोटर लिस्टों की जांच और नामों के इंदराज के सिलसिले में 24 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने खुसूसी मुहिम चलाई। गुज़िश्ता के मुकाबले इस बार अवाम का मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। 17 दिसंबर को चलाई गई मुहिम मायूस कुन थी। इतवार के दिन मुहिम के दौरान बास पोलिंग मराकज़ पर पहुंचकर अवाम ने अपने नामों की जांच की और नए नामों का इंदराज करवाया। बास पोलिंग मराकज़ पर अवाम ना के बराबर थी। बलदिया की जानिब से इस मुहिम के लिए हर असेंबली हल्के में ऑटो के जरिए तशहीर करवाई गई और 10 लाख से ज़्यादा SMS के जरिए अवाम को तवज्जो दिलाई गई है। तमाम सियासी जमातों को हज़फ किए गए नामों की फहरिस्त भी जारी की गई थी। GHMC ने बताया कि 31 दिसंबर तक अवाम ऑनलाइन के जरिए अपने नामों का इंदराज करवा सकते हैं। कृष्णा मादेका की गिरफ्तारी और इन पर आयद दीगर मुकदमात के खिलाफ 27 दिसंबर को तेलंगाना बंद का ऐलान किया गया। कांग्रेस के रुकन असेंबली संपत कुमार की क़यादत में सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें बीजेपी, तेलुगु देशम, CPM और CPI के कायदीन के अलावा दीगर मादेका तंजीमों ने शिरकत की। इस मौके पर संपत कुमार ने कहा कि कृष्णा मादेगा को फ़ौरन रिहा किया जाए और तमाम मुकदमात को फ़ौरन वापस लिया जाए और दीगर गिरफ्तार दलितों को भी रिहा किया जाए। इन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के दलित कायदीन मिलकर हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। दीगर सियासी जमातों ने भी बंद की तायद का ऐलान किया और हुकूमत के खिलाफ मुकाबला करने का अहद किया है। TRS रुकन असेंबली जी बाला राजू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अखलाकी उसूलों पर कायम है तो रेवंत रेड्डी को पार्टी से फौरन बरतरफ करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि वजीर लक्ष्मण रेड्डी पर रेवंत रेड्डी ने जो इल्जामात लगाए हैं, इसके सबूत भी पेश करें। इन्होंने कहा कि लक्ष्मण रेड्डी से रेवंत रेड्डी का कोई मुकाबला नहीं। लक्ष्मण रेड्डी ने तेलंगाना तहरीक के दौरान इस्तीफा दिया था। उस वक्त रेवंत रेड्डी ने अपने मफादात के लिए इस्तीफा नहीं दिया। रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो फौरन इस्तीफा देकर कोड़ंगल से कामयाब होकर बताएं। इन्होंने सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी से मुतालबा किया कि वो रेवंत रेड्डी के बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करें। TRS रुकन असेंबली A वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी को सियासत और समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को देखकर कोई भी नौजवान सियासत में कदम नहीं रखेगा। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने जिस अंदाज से वजीर लक्ष्मण रेड्डी पर तनकीदें की हैं, इससे रेवंत रेड्डी को
کامیاب بنانے والی عوام کو بھی شرم آ رہی ہے۔ کانگریس کے لیڈر ریونت ریڈی نے کہا کہ ٹی آر ایس قائدین ان پر تنقیدیں کرنے کے بجائے ان کے سوال کا جواب دیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزیر لکشمن ریڈی کے ڈاکٹریٹ سرٹیفکیٹ پر جو سوال کیا ہے اس کا جواب دینے کے بجائے میرے خلاف غیر ضروری پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ لکشمن ریڈی نے 2004 کے انتخابات میں 1978 میں VHMS کی ڈگری حاصل کرنے کی بات کہی تھی، لیکن 2014 میں 1987 میں یہ ڈگری حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ جس کالج سے یہ ڈگری حاصل کی گئی ہے وہ کالج کا افتتاح 1985 میں ہوا ہے، جبکہ یہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے کم سے کم 5 سال لگتے ہیں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لکشمن ریڈی کی ڈگری حقیقی ہے یا فرضی؟ اس کا جواب ٹی آر ایس قائدین دیں۔ وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے اور اب بڑھتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی 28 دسمبر کو حیدرآباد کا دورہ کریں گی۔ جموں کشمیر کے سیاحت کو فروغ دینے کے سلسلے میں یہ دورہ کر رہی ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ 28 دسمبر کو پرگتی بھون میں وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ سے وہ ملاقات کریں گی۔ وہ حیدرآباد کی ایک بڑی ہوٹل میں قیام کریں گی۔ 29 دسمبر کو وہ جموں کشمیر کے لیے روانہ ہو جائیں گی۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹا کے بنلا گڑا اور جنگم پیٹ سے مقامی افراد نے دارالسلام میں قائد مجلس و متعلقہ رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور حلقے میں مسلسل ترقیاتی کام کرواتے ہوئے چندرائن گٹے کو مثالی حلقہ بنانے پر اظہار تشکر کیا۔ عوام نے بنلا گڑا اور امین کالونی میں سڑکوں کی تعمیر اور توسیع سے متعلق نمائندگی کی، جس پر اکبر الدین اویسی نے انہیں تیقن دیا کہ ضروری مسائل کے حل پر فوری توجہ دی جائے گی۔ وٹے پلی میں عوام پانی کی قلت کے مسئلے کے ساتھ ساتھ آلودہ پانی سے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ مقامی افراد نے پانی کے نمونے کے ساتھ دارالسلام میں متعلقہ رکن اسمبلی معظم خان سے ملاقات کی۔ رکن اسمبلی نے واٹر ورکس کے عہدیداروں سے رابطہ کرتے ہوئے آلودگی کی شکایت کو فوری دور کرنے کی ہدایت دی ہے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے طلباء پر زور دیا ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، کیونکہ علم کے ہتھیار سے ہی موجودہ حالات میں ملت فتنوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ حافظ بابا نگر میں اویسی اسکول میں SSC کے امتحانات کی مفت کوچنگ پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے جذباتی انداز میں کہا کہ سابقہ حکومت نے ان کی گرفتاری کے وقت اویسی اسکول پر بھی دھاوا کیا تھا اور اسی وقت انہوں نے یہ عزم کیا تھا کہ وہ اویسی اسکول کے بچوں کو اتنا قابل بنا دیں گے کہ دھاوا کرنے والے انہیں سلام کریں گے۔ اکبر اویسی نے اولیاء طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ بچوں کو پابندی سے کوچنگ کے لیے بھیجیں۔ انہوں نے 8.5+ نشانات حاصل کرنے والے طلباء کو اپنی جانب سے 20,000 روپے انعام دینے کا اعلان کیا۔ تقریب میں اویسی اسکول کے ڈائریکٹر اور اراکین بھی موجود تھے۔ اپنے اس چھوٹے سے کام کے ذریعے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں جہالت نہیں ہے، ہم میں بھی قابلیت ہے، ہم میں بھی صلاحیت ہے، ہم میں بھی اونچائیوں کو چھونے کی حسرت ہے، اور ہم میں بھی وہ طاقت ہے کہ اگر موقع دیں تو ہم سب سے بڑی بلندی کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور وہی موقع آج اویسی اسکول آف ایکسیلنس میں ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم وہی ہیں جن کے آباء و اجداد نے اس ملک کو قطب مینار کی بلندی دی تھی، ہم وہی ہیں جن کے آباء و اجداد نے اس ملک کی خوبصورتی میں تاج محل کا اضافہ کیا تھا، تو ہم وہی ہیں آباء و اجداد ہمارے اسلاف جنہوں نے اس ملک کو سجایا تھا، سنوارا تھا۔ آج صرف ہم کو موقعوں سے محروم رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے آج ہم بلندیوں کو نہیں چھو سک رہے ہیں، لیکن اگر ہم کو موقع دیا جائے گا تو ضرور ہم میں وہ طاقت ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ اعتماد ہے، وہ جوش ہے، وہ جنون ہے کہ ہم آج بھی قطب مینار سے اونچائی کی بلندی کو چھو سکتے ہیں، اور قطب مینار جیسی اور ایک مینار، اس سے بلند مینار کو ہم تعمیر کر سکتے ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری نظر میں
امیر و غریب سب برابر ہیں. اور یہی ہے کہ آپ دیکھیے سرکاری مدارس کو جا کے دیکھیے, جہاں سرکاری فنڈز ہوتے ہیں, سرکاری پیسہ ہے, لیکن سرکاری مدارس کی زبحالی و خستہ حالی آپ کے نظروں کے سامنے ہے. لیکن آج یہ اسکول بھی ہے جہاں پہ ہم ایک پیسہ کسی سے نہیں لیتے, فری تعلیم دے رہے ہیں, غریب ہے لیکن کارپوریٹ اسکول سے اچھا اسکول ہمارا ہے. نہ صرف یہ اسکول بلکہ سارے اسکول ہمارے ایک ہی طرز پر ہیں, ایک ہی ایلیویشن اور ایک ہی خوبصورتی اور ایک ہی صفائی کے ساتھ ہیں. تو ہم نے کوئی امتیاز نہیں رکھا. اس لیے میں کہوں گا آپ لڑکیوں سے بھی کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صرف ڈاکٹر انجینئر بنے تو ہی ہے. ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, یا کامرس میں جاؤ, اکاؤنٹس میں جاؤ, ہر ایک میں فیوچر ہے, ہر فیلڈ میں فیوچر ہے. یہ نہ سمجھیں کہ صرف ڈاکٹری میں ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا جب اویسی اسکول آف ایکسلنس سے ہمارے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے والے, یہاں 10th کا کوچنگ حاصل کرنے والے لڑکوں اور لڑکیوں میں سے بہت سے ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر بنیں گے, لائر بنیں گے, آرکیٹیکٹ بنیں گے, ریسرچ اسکالرز بنیں گے, اور سافٹ ویئر وہ ہارڈ ویئر کے انجینئرز بنیں گے, اور آئی اے ایس, آئی پی ایس, آئی ایف ایس, آئی آر ایس بھی بنیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ وہ مقصد اپنے آپ میں پیدا کریں گے. وہ مقصد پیدا کرو, وہ جنون پیدا کرو کہ ہم کو یہ بننا ہے. یہ پیدا کرو, یہ مقصد کو پیدا کرو. کیونکہ میرا مقصد کیا ہے؟ میرے بچے آئی ایس اور آئی پی ایس بنے. کیوں ہے یہ میرا مقصد؟ یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا, عادل آباد کی جیل میں ڈالا گیا تھا 40 دن کے لیے, اس وقت یہ ریاست کی یہ پولیس ریاست نگر کے اسکول میں آ کر میرے بچوں کو اپنے گاڑی میں بٹھا کر لے گئی تھی, اور ان کے کتابوں کو دیکھی کہ اکبر اویسی کیا پڑھا رہا ہے, کیا ان کو غلط تعلیم دے رہا ہے, کیا جہاد کی تعلیم دے رہا ہے. میرے اسکولوں کو بند کرنے کا مقصد تھا. تو اس دن ایک عزم و ارادہ پیدا ہوا کہ جس بچے کو تم پولیس والوں نے اٹھا کر لے گئے تھے, معصوم بچوں کو, تیسری, چوتھی, 5ویں جماعت کے بچوں کو پولیس کی گاڑی میں لے کے چلے گئے, کتابوں کو کھول کر دیکھے, تو اس وقت طے کر لیا تھا کہ جن بچوں کو تم لے گئے تھے ان بچوں کو اتنا قابل بناؤں گا, اتنا قابل بناؤں گا کہ یہ کل کو آئی پی ایس بنیں گے, اور وہی لے جانے والا ان بچوں کو سلوٹ مارے گا, وہی لے جانے والے بچے کو سلوٹ مارے گا اور مارنے لگاؤں گا میں. یہ میرا مقصد ہے, یہ میرا جنون ہے, یہ میرا ارادہ ہے. یہی جنون, اس کیفیت کو پیدا کرو. یاد رکھو, منزل ملتی ہے تو جنونی کو ملتی ہے, منزل ملتی ہے تو دیوانے کو ملتی ہے. منزل کسی عقل مند کو نہیں ملتی. جس میں جنون ہوتا ہے, دیوانہ پن ہوتا ہے, اس کو منزل ملتی ہے. اور یہ جنون رکھنے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے, اور دیوانوں کی طرح کام کرنے والوں کا نام اویسی برادران ہے. ہم جنونیوں کی جماعت ہے, دیوانے ہیں. ہمارا ایک مقصد ہے, اس مقصد کو حاصل کریں گے. آپ بھی وہی کرنا کہ مقصد کو حاصل کریں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں بیٹھے لڑکیوں میں سے کوئی آئی اے ایس بنے. اس واسطے اسمبلی میں میں لڑوں گا. لڑنے کے بعد فائل بنے گی, اور فائل بننے کے بعد کہاں جاتی ہے؟ آئی اے ایس آفیسر کے پاس جاتی ہے. اسمبلی میں ہم لڑیں گے, اور اس کرسی پر اگر میری بہن یا میرا بھائی بیٹھا ہے تو میرے لڑائی پر فوراً دستخط کر دے گا, اور وہ احکامات جلد از جلد جاری ہو جاتے ہیں. اس لیے ضروری ہے سیاسی جدوجہد, بیوروکریسی کی جدوجہد. یہ 2 لیول ہیں. سیاسی جدوجہد ہم کریں گے, اور ہمارے آئی اے ایس آفیسرز بیوروکریسی پر بیٹھ کر ہماری جدوجہد کو کامیابی کے ساتھ روب عمل لائیں گے. تو یہ ہے ہمارا مقصد. خدا را اپنے اس مقصد کو سمجھو, تعلیم کو حاصل کرو. اور میں بھی آتا رہوں گا, ہمارے کارپوریٹرز بھی آتے رہیں گے, ہمارے ٹیچرز رہیں گے, ڈائریکٹرز رہیں گے. کوئی بھی کمی, کوئی بھی کمزوری, کوئی بھی خامی ہے تو یہاں بیٹھے بچیوں سے, بچوں سے کہوں گا, بلا جھجک, بلا خوف آپ بول سکتے ہیں.
راجیو گاندھی نگر پہاڑی شریف کے علاقے میں گزشتہ کئی مہینوں سے ڈرینیج کا پانی سڑک پر بہنے سے مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں جل پلی بلدیہ میں شکایت درج کروائی گئی، لیکن مسئلے کی یکسوئی نہیں ہوئی۔ ایک ایسے وقت جبکہ شہر میں موسمی بخاروں کا سلسلہ جاری ہے، ایسے میں سڑک پر ڈرینیج کا پانی بہنے سے حفظان صحت کے مسائل پیدا ہونے کا اندیشہ پیدا ہوا ہے۔ تلنگانہ کے یدادری بھونگیر ضلع میں پیش آئے سڑک حادثے میں 3 افراد ہلاک اور 4 شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ہفتے کی شب بھونگیر کے گلا بائی پاس کے ٹول پلازا کے قریب اس وقت پیش آیا جب لوری نے کار کو ٹکر دے دی۔ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ کار میں پھنسی ہوئی لاشوں کو نکالنے کے دوران ایک اور حادثہ پیش آیا۔ کار سے لاشوں کو منتقل کرنے والے ایک شخص کو RTC بس کی ٹکر کے نتیجے میں اس کی موقع پہ ہی موت ہوئی۔ اس شخص کی شناخت ہائی وے اتھارٹی کے اہلکار کنڈل ریڈی کے طور پر کی گئی ہے۔ کار حادثے میں ہلاک ہونے والوں کا تعلق ضلع رنگا ریڈی کے کوہیٹو کے رہنے والے سری سیلم اور سری نواس کے طور پر کی گئی ہے۔ بالی ووڈ کے سپر اسٹار سلمان خان کی فلم ٹائیگر زندہ ہے کے ایک مکالمے پر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ DJYM تنظیم نے اس سلسلے میں رام کرشنا تھیٹر کے پاس احتجاج کرتے ہوئے سلمان خان کا علامتی پتلا نظر آتش کیا۔ تھیٹرز میں لگے پوسٹرز بھی پھاڑ دیے گئے۔ تنظیم کے ذمہ داروں کے سنگھ نے میڈیا کو بتایا کہ سلمان خان نے فلم میں بھنگی لفظ کا استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے والمیکی طبقے کی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کی تنظیم اس سلسلے میں بھوک ہڑتال کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ CCS اور آدی باٹلہ پولیس نے مشترکہ طور پر کارروائی کر کے دن دہاڑے سرقے کی وارداتیں انجام دینے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے بھوپال کے متوطن 29 سالہ انوپ سنگھ کو گرفتار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم ریاست مدھیہ پردیش اور گجرات میں سرقے کی 14 وارداتوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تلنگانہ میں ملزم رچکنڈا، سائبرآباد، حیدرآباد میں 9 کیسز میں ملوث ہے، جبکہ ریاست آندھرا پردیش میں 1 کیس میں وہ ملوث پایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 23 دسمبر کی شب ملزم ایک مکان سے سرقہ کر کے جا رہا تھا کہ CCS، LB نگر پولیس اور آدی باٹلہ پولیس نے اسے راستے میں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 23 تولے کے طلائی زیورات اور ایک کار برآمد کی ہے، جو مسروقہ زیورات کو فروخت کر کے خریدی گئی تھی۔ سکندرآباد علاقے منسٹر روڈ پر واقع اسکریپ کے گودام میں آتشزدگی کا واقعہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق اتوار کی اولین ساعتوں میں اسکریپ گودام میں آگ لگنے سے گودام کا سارا اسکریپ جل کر خاکستر ہو گیا اور دکان کے سامنے رکھی ہوئی اسکریپ کی 3 کاریں بھی مکمل طور پر جل گئیں۔ 3 فائر انجنوں نے آگ پر قابو پایا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہوگا۔ نقصانات کا بھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکا ہے۔ بحرن پیٹ پرگی کی رہنے والی ایک کم عمر لڑکی 15 دسمبر کی شب سے لاپتہ بتائی گئی۔ لڑکی کے والد شیخ قاسم نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی لڑکی 16 سالہ فرحین بیگم کو ایک شخص محمد سلیم، جو پہلے سے ہی شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے، اسے بچپن سے ہی چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس سلسلے میں اس کی تنبیہ کی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں محمد سلیم کے والدین اور اس کے دوستوں سے اس کا پتہ چلانے کی کوشش کی گئی، جو لا حاصل ثابت ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ پرگی پولیس میں گمشدگی کی شکایت درج کروائی گئی ہے، لیکن تاحال فرحین بیگم کا پتہ نہیں چل سکا۔ قاسم احمد ہے، میں پرگی باہر پیٹ میں رہنے والا ہوں۔ ہماری بچی رات 15 تاریخ سے غائب ہے۔ ہماری بچی کچھ بول بتا کے کچھ بھی نہیں گئی۔ ہم لوگوں کو شک ہے رخام پیٹ کا بچہ سلیم بول کے نام کاری ہے، اس کے بعد آٹو چلاتا ہوں۔ آلریڈی اس کو 2 بچے بھی ہے۔ بچی جس دن چلے گئی گھر سے، اسی دن ان بھی غائب ہے گھر سے۔
اس کے لوگوں کو پوچھے تو لوگ کچھ نہیں معلوم بول کے آگے یہ نہیں بول رہے، ہمارا کوئی پتہ نہیں دے رہے، ہمارا کو معلوم ہی نہیں، ہمارا بول کے نہیں گیا بول کے بول دے رہے ان لوگ۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ سرمایہ تعطیلات گزارنے صدر جمہوریہ کی حیدرآباد آمد، روایتی انداز میں پرتپاک استقبال۔ تلنگانہ میں وقف اراضی ریکارڈز زیادہ تر متنازع، وقف بورڈ کے پاس تفصیلات موجود نہیں۔ سنکرانتی کے بعد تلنگانہ صدر کانگریس کو تبدیل کرنے کا امکان، راہل گاندھی کے سخت موقف سے سینئر قائدین پریشان۔ ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج کی مہم پر ملا جلا رد عمل، 31 دسمبر تک ناموں کے اندراج کی آن لائن سہولت۔ اور بین ریاستی آدی سارق مسروقہ مال کے ساتھ رنگے ہاتھ گرفتار، 23 چوری کی وارداتوں میں ملوث، سی سی ایس اور آدی باٹلہ پولیس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔